یہ پریس کلب جو ہے یہ سب کا سانجھا گھر جس طرح میں نے کہا، اور آپ نے جو اس کی تصویر پیش کی وہ بڑی زبردست تصویر ہے. یہاں پہ فیملی کے گالاز ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صحافی یہاں پہ آ کے ریلیکس کرتے ہیں. انفیکٹ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو گھروں میں اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا یہاں پہ گزارتے ہیں، خواتین سمیت دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں. اب بطور ینگ فیمیل جرنلسٹ، یہ تو جو طارق صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ اگر آپ سے کھو جائے تو پھر تو آپ اپنے شولڈر کے اوپر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. سو بیسکلی آج تو انہوں نے بارجن ہماری سیف سپیس میں کیا ہے نا، اور وہ بھی دن دہاڑے کیا ہے. آپ سوچیں کہ اگر دن دہاڑے وہ اتنی بروٹیلٹی، میں اگین یہ ورڈ یوز کروں گی، بروٹیلٹی سے آ سکتے ہیں، اتنے دندناتے ہوئے اندر آ کے ایسے مار سکتے ہیں، تو وہ سینس آف سیکیورٹی جو ہم کیری کرتے تھے اس ایک آرگنائزیشن کے اندر کہ ہم یہاں پہ چاہے رات کے 1 بجے بھی ہیں ہم پروٹیکٹڈ ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، باہر سے کسی کے آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ ممبرز ہیں جو ہمارے اپنے کلیگز ہیں، اور گھر والے اس اعتماد کے ساتھ آپ کو وہاں پہ جانے دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیف سپیس ہے، سیف سپیس سیف سپیس جہاں جاتی ہے پریس کلب ہے. پریس کلب میں پھر ٹھیک ہے جی، لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر صحیح رپورٹنگ نہیں کی اپنے بارے میں، آپ ہوتے کسی اور جگہ پہ ہیں، یہ مجھے پتا ہے. یہ کر دیا وہ زمانہ نہیں پہلے سب صرف ممبرز کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس پریس کلب میں تمام جو نیشنل لیول کے لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو پولیس کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوتی ہیں، جو اپنا مقدمہ لے کر، اپنا غم لے کر، اپنا دکھڑا لے کر ادھر آتے ہیں. سچ ہے جھوٹ ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے. وہ آتے ہیں، وہ پریس کلب میں آ کر اپنا جو آواز ہے وہ بلند کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنا مدعا رکھتے ہیں سامنے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس صورت میں جب اس طرح سے بارجن کرے گی پولیس تو کیا پھر وہ لوگ جو ہے وہ سیف تصور کریں گے اپنے آپ کو؟ کیا یہ جو آزادی صحافت کا کلا ہے، کیا ہم اس کو آزادی صحافت کی اس طرف کے اوپر آ رکھ کے سکیں گے؟ نا میں بریک کے بعد پھر اس کو ذرا میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ امکان ہے کہ ہم یہ ٹربل انوائٹ کر رہے ہیں خود جانتے ہوئے نہیں، لیکن جس قسم کا ماحول ہمارے پریس کلبز کے گرد بن گیا ہے، سڑکیں بند ہیں، ہر احتجاجی یہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو پولیس کا رویہ ہوتا ہے وہ پھر ہماری سیف سپیس کے اوپر ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میں تو بطور ممبر پریس کلب اس کے بارے میں میرے اپنے ویوز ہیں، وہ میں اپنے پینل کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور قمر منور صاحب سے ہی بات کریں گے، کیونکہ جہاں پر یہ پریس کلب موجود ہے وہ سینٹرل ایریا ہے، اسلام آباد کی بزنس سینٹر ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ہم نے جنرل مشرف کے دور میں بھی کبھی اس کے سامنے والی سڑک کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن مہینوں یہ سڑک بند رہی. تو ان اے وے ہمارا سیف سپیس جو ہے نا حصار میں ہے، تو اس کو آزاد کروانے کی بھی ضرورت ہے. بریک کے بعد اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا، صحافیوں پر تشدد، تمام صحافی برادری سراپا احتجاج. یوم سیاہ کل منایا جائے گا، ریلیاں نکالی جائیں گی، کالے جھنڈے لگائے جائیں گے، لیکن ہمیں دوسرے معاملات کو بھی زیر بحث لانا. ذرا قمر صاحب کے پاس چلتا ہوں. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ پریس کلب کے ارد گرد بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، جو احتجاجی کیمپ لگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں پر ہفتوں بلکہ مہینوں بیٹھے رہتے ہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ابھی ہم دوستوں سے بات کر رہے تھے اور آپ بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں کہ دروازہ کھولنے کا وقت نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ماحول جو ہے کیا پریس کلب کے لیے موافق ہے وہاں پر پرامن حالات رکھنے کے لیے آپ کے خیال میں؟ طلعت صاحب، جس جگہ پر پریس کلب واقع آئیڈیل جگہ ہے، ہر کسی کو آسانی ہے، پارلیمنٹ ساری جگہ سب نزدیک ہیں یہاں سے صحافی آ کے، لیکن احتجاج کے لیے پہلے اس کے پریس کلب کے سامنے جو گراؤنڈ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں تک کی بات ٹھیک تھی، احتجاجی مظاہرین آئیں، دھرنا دیں، وہاں پر بیٹھیں، اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں، یا اگر انہوں نے ریڈ زون کی طرف موو کرنا ہے. لیکن جو روڈز بند ہونے والا معاملہ ہے نا، یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے 3 جو ڈائیورژنز ہیں وہ دینی پڑتی تھیں ٹریفک پولیس کو کہ یہ روڈز بند ہو چکے ہیں. اور جس ٹائم یہ یہاں پر ٹریفک کا فلو نہیں ہوتا تو پریس کلب کے ارد گرد کا ایریا بہت لونلی ہو جاتا تھا، کیونکہ مارکیٹس جو ہے مین سپر مارکیٹ کو جانے والا راستہ وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہاں پہ آنے والے صحافیوں کو. جیسے ادھر پریس کلب کسی نے آنا ہے یا تو وہ اوپر سے گھوم کے آتے تھے، یا پھر جو دوسری ستارہ مارکیٹ والی سائڈ ہے اس طرف سے انہیں اس طرف آنا پڑتا تھا، تو راستہ اس طرح ایکسیس نہیں ہوتی تھی. عام لوگ جو آتے تھے وہ دیکھتے تھے راستہ بند ہے تو ان کو وہاں پر پہنچنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک، ذرا نیئر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر کے کیوں نیشنل پریس کلب جو ہے اس کے سامنے ہر احتجاج ہو؟
کیوں لوگ وہاں پر خیمے لگا کے بیٹھے رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ؟ یہ کیوں ہوا؟ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ رائے کی آزادی سب کو ہے، لیکن بھئی آپ نے جانا ہے، جب آج کا احتجاج لے لیں، بھئی اگر آپ نے پیغام دینا ہے تو پارلیمنٹ کے سامنے جا کے پیغام دیں، آپ ججز کالونی کے سامنے جا کے پیغام دیں، پریزیڈنسی کے سامنے جا کے آپ پیغام دیں، کسی کھلے گراؤنڈ میں چل جائیں. تو یہ ہمیں کیا روکنا نہیں چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے انتظامیہ کو بھائی ادھر ان کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پریس کلب جو ہے وہ ایک طرح کا ہائیڈ پارک ہے، تو کیا سرکار بھی کوئی ہائیڈ طے کیا ہوا ہے؟ اگر ہائیڈ پارک ہے، لیکن ہائیڈ پارک نہیں ہے پریس کلب. نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا سرکار نے یہ انتظامیہ نے، اسلام آباد انتظامیہ نے کوئی جگہ طے کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ. تو ہمیں اصرار کرنا چاہیے بھائی، اپنے آپ کو ہائیڈ پارک بنائیں گے تو ہر قسم کا کیریکٹر آ کے وہاں پہ بیٹھے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے اور وہ کہہ رہے کہ یار میں نے بیٹھنا ہے تو اس کو بیٹھنے دیں، اور کوئی بندہ ناپسند ہے تو اس کو کہیں کہ ہم نہیں بیٹھنے دیں گے، کوئی جگہ بیٹھنے کی. یہاں مجھے سوال گھمانے، اب میں دوسری طرف سے سوال گھما کے میں اس طریقے سے کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے، کیا ہم اپنے کسی بھی گھر پہلے یا دوسرے گھر کے ارد گرد یہ ماحول دکھانا چاہیں گے؟ طلعت صاحب 2 مہینے تک خاردار تارے یہاں پر لگی رہے وہاں سے قریب میں کہ جو پہلے احتجاج ہوئے، اور اس 2 مہینے تک ان خاردار تاروں کے بعد وہاں کی ساری بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی وہاں پہ. اور ہم اگر اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے تو کہا کیا جاتا ہے یہ پریس کلب خود ہماری آوازیں دبا رہا ہے. پریس کلب تو آزادی ہے، ہماری آواز، ہم نے آپ کی آواز نہ دبانی ہے اور نہ اس کا کچھ اور کرنا ہے، ہم نے آپ کی آواز پہنچانی ہے. اور آپ پاکستان میں جہاں پر بھی بات کریں گے آواز ہم پہنچاتے ہیں نا، بہت سے پارلیمنٹ کے سامنے بھی کرتے ہیں. سامنے آنے کا ہر کسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر جائیں گے، ہماری کو کوریج ہوگی، فری پبلسٹی، آپ نے یہ بات کر دی، اور اس وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے جو ادھر اندرون سندھ سے کو آ گیا، بلوچستان سے آ گیا، لوگ آتے ہیں ادھر، اور ادھر آ کے لوگوں کو ریلیف بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. اور دوسری بات سنیں سر، یہ کام انتظامیہ کیا ہمارا تو نہیں ہے نا، ہم تو کسی کو گھر سے بلا کے تو نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے، ہمارا تو کام ہے ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. انتظامیہ سے ہم نے کہا تو پھر یہ لوگ بلوچستان والے اٹھے ہیں ادھر سے، تو پھر ان کو ادھر سپر مارکیٹ کے سامنے لے کے گئے ہیں. دیکھیں 2 ماہ تقریباً جو ہے یہ سپر مارکیٹ اور ملوڈی کا رستہ مسلسل بند رہا. ہمارا جو مہمان آتا تھا اگر کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے گھوم گھام کے وہ اندر والی روڈ سے آتا تھا، مین روڈ سے آنا اس کے لیے مسئلہ تھا، ہم خود بھی نہیں جا سکتے. ذرا میں چاہوں گا کہ طارق چودھری صاحب. اچھا طارق صاحب، اس کا ایک پہلو یہ ہے، یہ ساری جو باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شنوائی کوئی نہیں ہے، شنوائی کا فورم کوئی نہیں ہے. پورے ملک سے بندہ اٹھتا ہے. آپ کبھی پریس کے باہر سے گزرے ہیں اور یقین کریں آپ کو بندہ آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ ہو کے گزر جاتا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہے 6 مہینوں سے، میرا بچہ 12 سال تو گم ہو گیا جی، نہیں مل رہے. وہ کس لیے آیا؟ اس لیے اس کا خیال ہے کہ یہاں کوئی اخبار والا، کوئی ٹی وی والا آئے گا، میری بات سنے گا، میری بات کسی سکرین پہ آئے گی تو کہیں پہنچ جائے گی. لیکن معذرت صرف اس کے اوپر رہی، اسی کیس کو لے لیجیے، بڑا دل دینے والا ایک کیس ہے. میں نے اس طرح کے اور خواتین کے میں نے معاملات بھی دیکھے ہیں. ایک تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ان کو 6 مہینے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی کوریج نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں گمان دور کرنا چاہیے کہ پریس کلب کے سامنے آئیں گے تو کوریج ہوگی. نمبر 2، اگر اس کا جینون کیس ہے اور وہ پارلیمان کے سامنے موجود ہے، کسی سڑک کے اوپر احتجاج کر رہا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے، ہمارا کیمرہ کرو یہاں پر موجود ہے، ہزاروں صحافی، ہم کوریج کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایونٹ کو ہماری طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ دور دراز گاؤں سے آیا ہے، ایک تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اس گمان سے آتا ہے کہ میری بات سنی جائے گی، صحافی سن لیں گے، اور صحافی جب سنیں گے تو کسی نہ کسی ارباب اختیار تک پہنچ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹ جو ہے بالخصوص جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے وہ تو ریڈ زون ہے. اگر آپ کے پاس یہ سما کا کارڈ نہ ہو اور ان کے پاس کارڈ نہ ہو، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ کارڈ سمیت بھی نہیں جا سکتے. ایک غریب آدمی جو کہ اٹھ کے آیا ہے کسی دور دراز گاؤں سے، اور اس آسرے پہ، اس گمان پہ، اس خوش فہمی میں کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میری بات سن جائے گی، اس کو تو وہ جو ڈی چوک ہے وہاں سے آگے کوئی نہیں جانے دے گا. میں تو آپ کی بالکل جو انسانی ہمدردی کے زاویے سے بات، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کا کانسیکوینس کیا یہ ہے کہ وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ خواتین نہیں تھی. آپ نے جس دن ان کہہ دیا کسی کو جا کے کہ جی جناب ایس پی صاحب ان کو اٹھاؤ، فوری طور پہ 4 بندے آئیں کہ جی طلعت صاحب جو ہے نا وہ مل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ان ترقی پسندوں کو، ان انقلابیوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں، آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پریس کلب تو ٹول بن چکا ہے، میری صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا. میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کی خواہش یا تانے کے زیر اثر، میں نے تمام پریس کلب کے گرد کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ پولیس وہاں پر دھاوے بولتی ہے، بزنس مینوں کے لیے ہم درد سرد ہیں. انتظامیہ ذمہ داریاں
اس کو لینی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو اٹھانا چاہیے وہاں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ پڑ جائے. ہمیں سینیٹائز کروانا ہے پریس کلب کے ارد گرد کا انوائرمنٹ, ہمیں اپنی آپریشنل انوائرمنٹ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھنی چاہیے سر. بالکل رکھنی چاہیے, اور جن کی رسپانسبلٹی ہے ان کو ایکچولی ان کو اون کرنا چاہیے. ہماری من حیث القوم جو عادت ہے نا تھرو کر دینے کی اپنی رسپانسبلٹی دوسرے پہ, اس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹورشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اگر اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ فائنینشلی لوگوں کو کتنا لاس ہوتا ہے, جو لوگ آ رہے ہیں پریس کلب, جرنلسٹ آ رہے ہیں, ان کے لیے کتنی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ ایک ایسی جگہ مختص کر دیں جہاں وہ لوگ آ کے بیٹھیں. جنگلہ لگا دیں گراؤنڈ کے ارد گرد, جنگلہ لگا دیں سامنے. ادھر نہ بٹھائیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کل کی میں ایک بات کل کی میں ایک بات آپ کو بتا, ریلیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کل ملتان سے ایک بچہ آیا روزگار کے لیے اسلام آباد, اس کا مرڈر ہو گیا. اچھا, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے پولی کلینک. 2 لوگ پریس کلب آتے ہیں, پریس کلب کے جو گارڈ ہیں اس کو اندر نہیں جانے دے رہے. وہ بڑی مشکل سے اندر آئے, مجھے مل گئے. میں نے کہا جی کیسے آئے ہیں, کیا مسئلہ آپ کا؟ کہتے جی ہم آئے ہیں کہ ہمارا بچہ ادھر پڑا ہوا, اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا, تو وہ جو تفتیشی افسر ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا, تو گھر والے ہمارے پریشان ہیں, ہم ادھر آئے ہیں کہ کچھ ہو جائے. میں نے کہا اس کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کو کال کی, وہ فوری آ گیا, اس کا کام ہو گیا. انہوں نے بیک کال کی. بہترین مثال دی, مجھے بڑی خوشی آپ نے مثال دی. یہ کل کی میں کمپلیٹ کر لوں, آپ نے بڑی زبردست مثال دی. میں بالکل اعتراض نہیں اٹھا رہا, لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے کی جو سہولت ہمارے پاس بذریعہ ہمارے اپنے تعلقات کے یہ موجود ہے, آپ ان کے لیے پریس کلب کے دروازے کھولیں, آپ ان کو پریس کانفرنس وہاں پہ کروائیں لیجٹمیٹ طریقے سے. مجھے اعتراض اس پر ہے کہ جس کسی کا دل کرتا ہے پریس کلب کے سامنے آ کے ٹینٹ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے, ڈیرا بن جاتا ہے, اور بجائے تمام لوگوں کے دروازے کھولے. ہمارے پاس انتظامیہ سے ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو ڈیرے ہیں اتنے دنوں سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ 6 ماہ بیٹھے رہتے ہیں. دراصل باقاعدہ ٹینٹس لگا کر لوگ وہاں پر بہت عرصہ بیٹھتے ہیں, ایک ایسے ایریے کو جس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے, جہاں پر دفعہ 144 پورا سال جو ہے وہ لگی رہتی ہے. یہ ریڈ زون ہے اسلام آباد کا سارا جو ایریا ہے بشمول پریس کلب. تو وہاں انتظامیہ کہ ایک میکنزم ہے نا کہ اگر 4 سے زیادہ لوگوں نے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, تو انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کیسے 4 اور 4 سے زیادہ لوگوں نے. انتظامیہ سے یہ ہے کہ بھاگ کے پریس کلب میں جائیں, ڈنڈا ماریں, لوگوں کو باہر نکالیں, گھسیٹ کے لے جائیں. تو انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہاں پر ریڈ زون ہے, وہاں پر نہ بیٹھنے دے. ہم تو نہیں کہہ رہے, ہاں یہ ہے کہ ہم پریس کلب کے اندر احتجاج کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں خود بھی, اگر اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہمیں جب بھی احتجاج کرنا ہوتا ہے ہم باہر نکلتے ہیں.